اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ مال کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے، الذی جمع مالم، اور پھر اس کو گنتا ہے، وعدد. مال جو ہے یہ اس کو بڑا مرغوب ہے اور اس کو بڑا لذیذ ہے، اور مال کا مرغوب ہونا اس کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ کے پیر صاحب کو بھی مال بڑا ہی مرغوب ہے، اور کتنا لشدید، تو شدت کے ساتھ یہ مال کی سازش کو محبت ہے. تو آج چونکہ میں نے یہ راز کھول دیا تو بہتر ہوگا کہ آپ میرے سے بیعت توڑ دیں اور آپ اس پیر کی تلاش کریں جس کو مال لشدید محبت نہ ہو. تو آپ بڑے بزرگ ہیں نا، میں تو مسکین آدمی ہوں، میرے اندر تو مسکنت ہے، تو مسکینوں کو تو مال چاہیے ہوتا ہے. تو حاتم طائی کو کوئی 1 لاکھ روپیہ دے تو کوئی دیکھتا ہے اس کی طرف؟ تو اس میں استغنا ہے، وہ توجہ نہیں کرتا. اور یہاں پر 5 روپے کوئی فقیر کو دیں تو بڑے بڑے لوگ اگر نیچے 100 روپے کا نوٹ گر جائے تو کہتے ہیں اچھا نیچے سے کیا اٹھانا ہے، اور ہم جیسے لوگ 5 روپے، وہ ٹھیپا جس کی شکل بدل دی ہے. حضرت وہ مدینہ منورہ میں ٹھیپا اتنا خوبصورت ہے، 5 روپے نے جو ٹھیپا بنائے اتنا بدصورت ہے، تو وہ ٹھیپا نیچے گر جائے تو میں تو اٹھا لیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے. کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب شادیاں نہ کرو، چرچ میں رہو اور پھر عبادت کرو. فطرت کو روک کی عبادت نہیں کی گئی. نکاح کی تو اجازت دے دی گئی، یہاں تک کہ 4 خواتین کو بھی اجازت دے دی گئی، کیونکہ وہ عین فطرت کے مطابق تھا. ممکن ہے اس کی فطرت کی ضرورت ہو. تو جب چرچ نے اللہ اکبر اس فطرت کو روکا اور کہتے ہیں کہ ہم نہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ نکاح اللہ کی عبادت میں حائل ہے، تو کیا ہوا پھر آپ کو پتہ ہے، بریڈی صاحب کو تو پتہ ہے چرچ کا جو حال تھا. بس چرچ کیا، انگریزی میں ایک ورڈ ہے لرچ، وہ لرچ بن گیا. تو جب فطرت کو نہیں دبایا. اب بات یہ ہے کہ وہ مال کماتا ہے اور کمانے کے بعد اس کو عدل، اس کے اکاؤنٹس دیکھتے رہتا ہے، اس کو جمع کرتے رہتے ہیں. اور اس کمانے میں اور جمع کرنے میں 2 چیزیں ہیں. اگر 2 چیزیں نہ ہوں تو لشدید کی اجازت ہے. بہرحال یہ میرا کانسیپٹ ہے، علماء سے دریافت کر لینا. وہ کیا؟ ایک تو کمانے میں یہ نہیں دیکھتا حرام ہے حلال ہے، بالکل بڑی بڑی آئی لینڈز خرید لیتا ہے، کماتا ہے، حرام حلال کمانا تو نہ ہوتا ہے، ڈس آنیسٹی اور کرپشن میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا لیتا ہے. اور بڑے بڑے جناب امریکہ میں، واشنگٹن میں، اور بڑے بڑے انگلینڈ کی بڑی بڑی سٹریٹس میں بڑے بڑے ہوٹل کھول لیتا ہے. اب یہ جو کمانا ہے، یہ کمانا شرعاً حرام ہے. اور اس کمانے میں یہ بات ہے کہ اس کی جو مال سے محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے. اس پہ غفلت آ رہی ہے، شریعت کی محبت سے بڑھ گئی ہے، وہ حدود کو کراس کر چکا ہے. یہ مال کی محبت انتہائی ناپسندیدہ ہے،
اور کیا ہے جی کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، اخلدا۔ وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں یار پاکستان کی سٹیبلیٹی کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، میں اس مال کو نہ ہو سکتا ہے کہ جو ایسے کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں ان میں جمع کرا دیتا ہوں، کیونکہ ان پہ تو فنا آنی نہیں نا، تو وہ بڑے بڑے ملکوں میں اپنے بینکس میں جو اس کے نزدیک بڑے ریلائبل ہوتے ہیں اپنا نا پیسہ جمع کرا دیتا ہے۔ اللہ، لیکن ہرگز ایسا نہیں، وہ مال اس کا رہ جائے گا اگر تو وراثت کی شکل میں تقسیم ہو جائے گا، ورنہ ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ختم ہو جائے، جیسے کہ دیکھا گیا پیچھے 2 سال میں کووڈ میں کہ لوگوں کے مال ختم ہو گئے۔ اور دوسری چیز، پہلی بات تو یہ کہ مال کی محبت اس درجے میں بڑھ گئی کہ اس کو حرام اور حلال کا خیال نہ رہا، بالکل حرام حلال کا خیال نہ رہا۔ اور یہ پہلی بات ہوگی، اور وہ اللہ سے غافل۔ دوسری چیز، مال کمانے میں اس کے اندر ہوس، توبہ، لالچ، طمع، اور یہ ہے تو پہلی کی قبیل سے، لیکن ایک میں نے علیحدہ اس کو عنوان دیا ہے کہ ایک تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حرام سے آئے حلال سے آئے، جیسے بھی آئے جس طرح سے بھی آئے ملک کو لوٹ کر آئے، لوگوں کے حقوق جو ہیں لوگوں کے حقوق ختم کر کے آئے، تو اس لیے یہ مال کی محبت لشدید انتہائی حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال کما بھی رہا ہے کسی درجے میں، لیکن اور مال اس کے پاس بالفرض ہے بھی نہیں، لیکن ہوس اور لالچ، کاش کہ ہم بھی مثل قارون ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، کاش امیر بھی۔ ایک غریب نے مجھے کہا، غریب سے مراد ہے 25-30 ہزار پہلے تھا، کہ بس یہ دنیا تو امیروں کی ہے۔ کتنا بیوقوفی کی بات ہے، صحابہ میں سے اکثر پہ فخر طاری تھا، اور ان کا فخر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بھی اختیاری تھا۔ تو اس نے کہا تو یہ جو ہے نا، یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ سریعاً حرام ہے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا نا ان کان آباؤکم وابناؤکم، آگے فرمایا واموال اقترفتموها، کہ وہ مال جو تم نے کمائے، وتجارت تخشون کسادها، ان تجارتیں کہ جس کے بارے میں تمہیں خیال ہے کہ کولیپس ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ تو آگے جو فرمایا نا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ مال تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور یہ مال کی وجہ سے تم یعنی اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہو اور غافل ہو جاتے ہو، تو پھر یہ مال ناپسندیدہ ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رشک صرف رشک یا غبطہ 2 آدمیوں پر ہے، ایک وہ کہ جو اللہ جل شانہ کے راستے میں مال کو ہلاک کر رہا ہو، اس کے لیے ہلاک کر، یعنی اس طرح مال دے رہا ہو کہ بس مال دے، یعنی عجیب بات ہے، بس اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، یہ دیکھتا ہے نا وہ دیکھتا ہے، تو وہ شخص ہے کہ جس پر رشک ہے، تو اس کا مطلب اس کو مال ہے تو رشک ہے نا، تو مال بری چیز تو نہ ہوا۔ مال کی محبت حرام ہے، مال حرام نہیں ہے۔ اچھا دنیا حرام ہے نا، دنیا حرام ہے نا، دیکھو یار یہ دینی مدارس کے طالب علم کہتے ہیں دنیا حرام ہے، پورے قرآن میں نہیں لکھا کہ دنیا حرام ہے۔ سورہ نساء کے مطابق دنیا حرام ہے، سورہ نساء کو پڑھو تو دنیا حرام ہے، جس میں کہا گیا کہ بھی تم 2 جتنی بھی تم مسنا 3-4 کر لو، اور اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ، اور کہا رہا ہے وعاشرہن بالمعروف الرجال قوامون علی النساء۔ تو عجیب بات ہے کہ یہ حرام کیسے ہو گئی؟ پورے قرآن میں دنیا کو حرام نہیں کہا گیا۔ شیخ
پورے قرآن میں دنیا کو حرام نہیں کہا گیا. جس چیز کو حرام کہا گیا وہ حب الدنیا ہے. حب الدنیا آپ ثابت کر دیں گے دنیا کو کسی متاع قلیل تو کہا گیا, ختم ہو جانے والی کہا گیا, اسے دل نہ کہا گیا, اسے دل نہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, اسے دل نہ, ٹھیک ہے. دنیا تو اتنی عظیم چیز ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں. میرے اس ریفرنس سے دنیا کے لیے عظیم کا لفظ نکلا ہے, یہ ذرا سخت قسم کا غلو ہو گیا کلام میں. وہ میں عرض کرتا ہوں کیسے کہ دیکھیں دنیا ہی تو وہ چیز ہے کہ آپ انسان اس دنیا میں آئے اور پیدا ہوئے, اور اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ کے مقربین پیدا ہو گئے, اور اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آپ نے عمل کیا, اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے جنت کے چٹیل میدان میں پھول پھل لگائے, اور اسی دنیا کے بل بوتے پر اللہ کو راضی کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جنت کے اعلیٰ مکانات حاصل کر لیے. اب دیکھیے میں آپ کو دنیا کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں ایک حدیث سے, غالباً ابو داؤد کی ہے یا اس میں, بہرحال وہ کتاب دیکھ بڑی مشہور ہے, سارے بچے بھی جانتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. تو موت سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ زندگی تو ہوتی ہے. تو زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا ہی تو کہتے ہیں. اس دنیا کو غنیمت جانو. یہ جو لمحات ہیں, یہ جو سانس ہیں, یہ جو دل کی دھڑکنے ہیں, یہ جو دن اور رات ہیں, یہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو دنیا تو بری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس دنیا کو, تو اس دنیا سے طالبان نے, اللہ اکبر, میں یہ بات کہوں کہ صحابہ اور تابعین کے بعد کا مرتبہ حاصل کر لیا, میرا یقین ہے. دیکھیں نا, سارے فرشتے مقرب نہیں ہوتے, لیکن کچھ فرشتے جو ہیں یعنی بہت مقرب ہیں, اور سارے انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہوتے. جو مقرب اللہ کے بندے ہیں وہ نہ فرشتوں سے افضل ہیں, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں وہ مقرب ترین فرشتوں سے افضل ہیں, جیسے انبیاء کرام. تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. یہ کیا ہے؟ دنیا کو نا. صحت کو غنیمت جانو, بیماری سے پہلے کیا ہے؟ دنیا. مشغولیت نہیں, فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے. حضرت تو بیٹا یہ فراغت جو ہے نا یہ دنیا ہے. اب دیکھو تمہاری بات کرتے ہیں, تم کو جی میرے پاس فراغت ہی نہیں, اوے خدا کے بندے تمہارے پاس اتنی فراغت ہے, تم دن صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے رہتے ہو. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کسی مقدمے کے اندر, کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرے, قرآن ہی نہ پڑھا سکے, یا جی 10 گھنٹے قرآن پڑھاتا ہے تو 10 گھنٹے فارغ ہے, اس لیے کہ تم یہ تو بڑی زبردست فراغت ہے کہ اس فراغت کو تم نے غنیمت جانا اور تدریس قرآن کے لیے وقف کر دیا. اس کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت میں انسان اس قابل ہی نہ رہے کہ قرآن پڑھا سکے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کو ایک بات کہوں گا, اور مجھے توفیق مل گئی اس کی, بس میں صدقہ ضرور دیتے رہے. 5 روپے 10 روپے اتنے روپے. تو میں بھی ایسے کرتا ہوں, کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے. تو میں کرتا ہوں کہ اتنا صدقہ. وہ میری اہلیہ بھی کہتی ہیں صدقہ دے دے, دوائی سے پہلے کہتے ہیں صدقہ دے دے. میرے رب نے میرے پہ کرم نوازی کر دی تو صدقہ. اچھا, تو یہ دنیا جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے. حب الدنیا راس کل خطیئات, ٹھیک ہے نا. اس دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. عورت دنیا ہے, ہاں اگر وہ دنیا ہے تو تمہیں اللہ سے غافل کر دے. اور عورت کے بارے میں کہا جو صالح عورت ہے
وہ کسی کو میسر آ گیا، اس کو پوری دنیا میسر آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کو صالح عورت مل جائے اس کو پوری دنیا مل گئی۔ اور حقیقت ہے، جن کے پاس صالح عورتیں ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پوری دنیا مل گئی۔ اور جن کے پاس لینڈ کروزریں ہیں اور بڑے بڑے ان کے پاس وہ مکانات ہیں، اور ان کی بیویاں ان کو کنفرنٹ کرتی ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو سوال جواب کرتی ہیں اور ساری ساری رات بولتی رہتی ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ روٹی کا کتنا مزہ آتا ہے۔ ان کو دال روٹی کا بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور ان کو جناب چرویلے مرغن کھانوں کا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ محبت میں برابر ہے، حضرت شیخ لکھتے ہیں نا، محبت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اللہ کی طرف سے کبھی فراخی ہوتی ہے، کبھی تنگی بھی ہو جاتی ہے، تو لیکن میرے محبوب کی طرف سے دل میرا اللہ سے راضی ہے، اور مجھے میسر ہے قناعت، قناعت کہ جس حال میں اللہ مجھے رکھے میں، اور میرا حال ہے رضا بالقضا، کہ میں اس سے راضی ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے میری طرف آئے، اور قناعت کہ جو اللہ کی عطا ہے میں اس عطا پر اللہ سے خوش ہوں۔ جتنی عطا ہے، جس درجے کی ہے، جس جگہ ہے، وہ میرے رب کی عطا، میں اس سے انتہائی خوش ہوں۔ بس نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ جزا ہے، نہ فضا ہے، نہ جزا فضا، کچھ نہیں۔ میرے رب کی عطا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور رضا بالقضا کہ تیری جانب سے اگر کوئی آ گئی بات، وہ رضا بالقضا تو اس آیت سے ثابت ہو جائے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جب کبھی بخار آ گیا تو کبھی ٹائیفائڈ ہو گیا، ہیپیٹائٹس بھی ہو گیا، اور کبھی مال کم ہو گیا، کبھی کوئی عزیز و اقارب چلے گئے، کبھی باغات میں کچھ نقصان ہو گیا، کبھی زراعت میں، اور کبھی کوئی پیارے رخصت ہو گئے، اور کبھی خود بیماری آ گئی۔ تمام شکل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے اور یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے۔ تو یہ میرے اوپر ٹیسٹ آ گیا، تو میں کیوں اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں؟ اس ٹیسٹ میں فیل ہونا ہے جزا اور فضا، شکوہ اور گلہ، تو میں کیوں اپنے محبوب رب سے راضی نہ رہوں؟ کیوں کہ وقت قلیل ہے، وقت قلیل ہے، اور وقت کے گزر جانے سے سارے مصائب بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو مصائب تو ویسے ہی نہیں رہتے، انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے مال کی ہوس اور ہرس اور لالچ سے منع کیا ہے، اور وہ مال کے جو تجھے دنیا سے غافل کرتے وہ مال حرام ہے۔ تو ورنہ مال جائز ہے، اور اس کی ایک حدیث سے دلیل مل جاتی ہے کہ صادق اور امین تاجر کو تہجد اور اشراق پڑھنے کے لیے فضیلت ہے۔ جی حضرت امین، بس اب اس کو اس وجہ سے نا کہ یہ اب امین کے نفل زیادہ پڑھتا ہے، اور اس وقت ہے نا کہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، یہ بازار میں رہتا ہے۔ حضرت وہ روایت پڑھیں، لا تلہیہم عن ذکر اللہ۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب وہ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ یہ اسکول ٹیچر ہیں؟ نہیں۔ یہ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں۔ یہ انجینئر ہیں؟ نہیں۔ یہاں پر ذکر ہے تاجروں کا، کہ جو تجارت کرتے ہیں، کیونکہ آگے یہ کہ جن کو تجارتیں ان کو اللہ کے، اب یہ اس کو تجارت نہیں کہا گیا، یہ جو ڈاکٹری اور یہ جو ڈاکٹر مریض ہیں انہوں نے تجارتیں بنا لی تھی، انہوں نے تجارت نہیں بنایا گیا۔ حضرت امام غزالی تو کہتے ہیں کہ امام غزالی کا اپنا ایک حال ہے نا، امام غزالی کا، شیخ کو بھی اندر بلا لیں، مولانا عبدالرحمن ضیاء الرحمن کو۔ تو اب دیکھیں
یہ جو ڈاکٹر کا معاملہ نا یہ بڑا خراب معاملہ ہے، تو یہ بڑا ہی معاملہ خطرناک ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ٹھیک ہو گیا، اور ایک آدمی کہتا ہے میں تیری گڈی نہیں ٹھیک کرتا، تو کوئی بات نہیں، نہ کرے گڈی ٹھیک۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ بندہ بے ہوش ہے، کہتا ہے پہلے پیسے جمع کرو۔ عام بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، جس ولیمے میں غریب نہ ہوں اس میں کیا برکت ہوگی، اور جس اسپتال میں غریب کا گزر بھی نہ ہو۔ دیکھو بیٹا، بیماری تو ایسی چیز ہے نا کہ چونکہ تم غریب ہو لہذا تمہیں یرکان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ تم غریب ہو لہذا تمہیں دل کا چونکہ تم غریب ہو لہذا تمہیں جوڑوں کی درد نہیں ہونی چاہیے، اور تم غریب ہو تو میرے اس میں کیوں آ گئے ہو؟ اس لیے کہ میرا کام تو پیسے کمانا ہے۔ جناب وہ کہہ سکتا ہے میں تیری گڈی نہیں ٹھیک کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ بندہ بے ہوش ہو اور اس کو ہیمریج ہوا ہو، اور تم کو جی پہلے، اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جب گھر سے چلوں تو میں یہ ہیمریج ہونا ہے، تو میں اپنے ابا سے پیسے لے کے جاتا اس میں، تو اس کو عام ہاسپٹل ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بات بتاؤں، انہی قریبی ہاسپٹل کے حوال ہیں، نام تو مناسب نہیں ہوتا، کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ باپ تھا، بچہ تھا 16 سال، ڈیتھ ہو گئی، اور سستے میں گرا ہے، تو اس نے قریبی، اب جب ڈیتھ ہوگی تو انہوں نے کہا جی ہم جستے خاکی نہیں دیں گے، اتنے پیسے جمع کرو، یہ ہمارا بیڈ یوز ہوا ہے، یہ ریسیسیٹیٹرز یوز ہوا ہے، یہ نیبولائزر یوز ہوا ہے، یہ ریسپریٹر یوز ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا آپ ہمیں اس کی، یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا حال ہے۔ شرم اور حیا بھی کوئی ہوتی ہے، تو شرم حیا نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک آج سے کوئی 25 سال پہلے جو آپ کے سب سے بڑے ایل جی ایس میں سے نکلتے LGH کے نیورو سرجن تھے، ڈاکٹر بشیر تھے غالباً، تو اس کو ہم نے ایک کال دی، ایک بزرگ تھے کہ وہ، اور ڈسٹنس بہت لمبا تھا، بشیر نے بہت دور سے آنا تھا، تو میں بھی ادھر ہی تھا، میں نے کہا آپ پہنچ جائیں گے؟ کہنے لگے میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ تو پہلے بات نارمل تھی کہ ان کو ہم نے فیس دینی تھی، تو ان کے پاس ایک پرانی، اگر آپ کو تو نہیں یاد ہوگا، پرانی کونسل کارٹینا، مجھے یاد آ گیا، بڑی مضبوط لوہے کی گاڑی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اس کو بدلتے نہیں تھے، ویسے تو وہ کروڑوں پتی ہو چکے تھے، لیکن وہ گاڑی نا وہی پرانی رکھتے تھے۔ تو وہ جس وقت وہاں پہنچے تو ان کے آنے سے نا 2-3 منٹ بعد مریض ایکسپائر ہو گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی اور پھر وہ بہرحال ختم ہوگی بات۔ ہاسپٹل نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا پیمنٹس کا، اور وہ ان کا نہیں، میں نہیں لوں گا۔ یعنی عام درجے کے لوگ جن میں کوئی بہت زیادہ کوئی آخرت کی حریص نہیں تھے، لیکن اتنا مینرزم اور اتنا اخلاق ضرور تھا کہ ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی، اب میں کیا اس کو پیسے لوں، اتنا تو ڈاکٹر میں ہونا چاہیے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مال جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوس، ہرس، لالچ اور طمع، اور ایک جو تجھے اللہ سے غافل کر دے اور تو حرام اور حلال طریقے سے، بس یہی، اسی کا کیا کہتے ہیں، اسی کو امپلیمنٹ کہتے ہیں، امپلیمنٹیشن، اسی کا اطلاق پوری دنیا کے اشیاء پر ہے۔ اگر تجھے تیرا گھر اور اس کی ڈیکوریشن، وہ تمہارے جو رہنے کی جگہیں، تمہارے مساکن، تمہارے ہاؤسز تمہیں اللہ سے غافل کرتے ہیں، تم کی سجاوٹ بناوٹ میں، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے مال، اور اگر تمہاری مرغوب اشیاء یہ تمہیں اللہ سے غافل کر دیں، بس سب حرام ہو جائیں گی۔ اور یہ ساری کی ساری معاونیں تمہیں اللہ کی قربت کے معاون ہے، یہ مال تمہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ حج تم مال کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، زکوٰۃ مال کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، حج اتنا زبردست اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، مال یعنی اتنا زبردست، یعنی زکوٰۃ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا
کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ حلال ہے، الا یہ کہ ہم اس کو حرام کرتے. تو یہ میں نے آپ کو جب ابتدا میں پہلی بات کہی. تو اب دوسری بات عرض کرتا ہوں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ نہیں، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جن کے لیے یہ ساری بزم سجائی گئی، ساری بزم سجائی گئی، اور وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جل شانہ اگر ان کو پیدا نہ کرتے تو اس دنیا کو بھی، دنیا تو نہیں، اس کائنات کو بھی، دنیا تو یہ ہے نا زمین وغیرہ، اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور اگر یہ بہت مقدس، بہت سیکرٹ، بہت زیادہ یہ قابل قدر شے ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دی جاتی، سب سے زیادہ ان کو دی جاتی. اس میں کچھ نصیحت کے پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس یہ دنیا کی کثرت نہ ہوا کرے اور دنیا کی یہ بہت اشیاء نہ ہوا کرے تو تم پریشان نہ ہوا کرو. دوسری بات دیکھو کہ یہ اس قدر ایسی چیز ہے کہ جو میسر آ جائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور میسر نہ آئے تو تم پریشان نہ ہو. کہ اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی دلیل دیتا ہوں کہ جب یہ دنیا، آپ نے بچپن سے ہی پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، اور کس طرح پیش کی گئی کہ یہ پہاڑ، یہ احد پہاڑ، یہ پہاڑ آپ کے لیے سونا. اب دیکھیں سب سے جو کاسٹلی میٹل ہے وہ کون سا ہے؟ سونا. سب سے زیادہ جی سونا ہی ہے نا. اب آپ کہیں گے یورینیم، لیتھیم، بہرحال اب سونا جو ہے مہنگی ترین دھات ہے. اور اندازہ لگائیے کہ جب جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، یہ کوئی افسانے کے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ کوئی فکشن تو نہیں ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی اخبار جہاں تو نہیں ہے، یہ تو جبرائیل امین علیہ السلام کے کہ سارے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں. اگر آپ چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں. اب بتائیے جب پہاڑ سونے کے ہوں گے تو پھر یہ تو دنیا کے سب سے امیر ترین انسان، کیونکہ کوئی امیر ترین انسان بھی اتنا سونا نہیں رکھتا، بینکوں کے اندر اتنا سونا نہیں ہے. اب یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. اور ایک بات اور، یہ جو بات ہے نا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور آپ کے قرب الہی میں فرق بھی نہ ہو کہ جیسے کہ اگر بالفرض آپ مسکنت کو، سادگی کو اور غربت کو پسند فرمائیں تو اس میں آپ کے درجات زیادہ ہیں، اور اگر آپ یہ پہاڑوں کو سونے کی شکل میں قبول فرمائیں تو اس میں درجات تھوڑے سے کم ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، یہ سارے پہاڑ اگر سونے کے بنا دیے جائیں اور یہ آپ کے ساتھ چلیں اور اس سونے کے استعمال میں آپ کی شان اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مقام میں کوئی بھی فرق نہ آئے تو آپ ہمیں حکم فرمائیں ایسا کر دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ رضا بالقضا، یعنی رضا بالقضا کا مطلب ہے کہ جب اللہ جل شانہ مجھے عطا فرمائیں، مجھے دیں، میں اس کا شکر ادا کروں، اور جب مجھے نہ دیں، جب میرے احوال مختلف ہوں تو میں صبر کروں. تو آپ نے اس فقر کو اختیار فرمایا، اور یہ بات واضح ہے کہ اب اس سے ثابت ہو گیا نا کہ یہ فقر مسلط نہیں کیا گیا تھا. یہ فقر کیا تھا؟ اختیاری تھا. کیوں اختیاری تھا؟ پہاڑ تو پیش کر دیے سونے کے، تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، تو یہ پھر آپ کی اپنی چوائس تھی نا. یہ آپ نے اپنے لیے جس چیز کو پسند فرمایا، اس عمارت کو پسند نہیں فرمایا، اس مال پیسے کو پسند نہیں فرمایا.
فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھے ملے میں اس کو کھاؤں، میں اس کو لوں، استعمال کروں اور میں شکر ادا کروں، اور جب نہ ملے تو میں اس وقت پھر بھی اللہ کے ساتھ راضی رہوں اور صبر رضا بالقضا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مال اگر اتنی زبردست چیز ہوتی تو انبیاء کرام کو بھی ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی۔ تو اس لیے مال کی جو حیثیت اور وقت ہے نا، مال کی جو حیثیت اور وقت ہے وہ اپنے قلب سے نکال دیں۔ یہ میرا کلام کا مقصد تھا کہ مال کی حیثیت اور وقت اپنے قلب سے نکال دیں۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ مال کمائیے، اور آپ نے مولانا نے فرمایا کہ صادق اور امین تاجر روز قیامت اس کا انبیاء میں اور صالحین اور صدیقین اور شہداء میں۔ تو اس کا مطلب مال کمانے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ صادق اور امین تاجر کے لیے فضیلت ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ دیکھیں وہ مال کے جس میں ہوس اور لالچ ہو وہ مال درست نہیں، اور یہ کہ وہ مال جو تجھے اللہ سے غافل کر دے اور تو جان نہ سکے کہ تو نے کس طریقے سے کمایا ہے، کیونکہ روز قیامت حدیث میں آیا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور کمانے کے بعد خرچ بھی کہاں کیا، اسراف اور تبذیر اور دکھاوے نمود و نمائش میں خرچ کیا۔ تو اس لیے یہ مال سے نہ گھبرائیں۔ ساری دنیا کیا کہتے ہیں، ساری دنیا مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ مال کے پیچھے نہ پڑیں، مال کے نہ ہونے سے نہ گھبرائیں۔ اچھا، میرا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ میں اصل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج مضمون اس لیے بھی باندھا تھا، وہ یہ کہ مہنگائی سے نہ گھبرائیں۔ مہنگائی مال کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، تو مہنگائی سے نہ گھبرائیں، صبر کے راستے کو اختیار کریں، اور جب ملتا ہے تو شکر ادا کریں۔ ایک صاحب نے کہا جی 1 گھنٹے بجلی آتی ہے، 1 گھنٹے جاتی ہے۔ میں نے کہا جب 1 گھنٹے آتی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، جب جاتی ہے تو صبر کریں، جب آتی ہے پھر شکر ادا کریں، جب جاتی ہے تو پھر صبر کریں، اور جب جاتی ہے تو اس بات پر یعنی ہمت پکڑیں کہ 2 باتوں سے ہمت پکڑیں۔ ایک تو ابھی تو تھی میرے پاس، تو اللہ کی نعمت تو تھی، میں نے اس سے استفادہ حاصل کیا تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ یہ جانے کے بعد پھر آ جائے گی، پھر کبھی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور کبھی، لیکن اس کو مسئلہ نہ بنائیں، اس پر نہ اپنے ایمان اور اسلام اور مسلمان کا وقار مجروح نہ ہونے دیں۔ یہ ٹیچروں کی طرح ہڑتالیں نہ کریں اور کفار کی طرح سڑکوں پہ نہ نکلیں، صبر کریں اور اپنے اعمال سے اس کو جوڑیں، اور جو حال اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں، اور اپنے اندر برداشت کی نہ صفت پیدا کریں۔ مومن جو ہوتا ہے اس میں صبر ہوتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو لوگوں کو دعوت و ارشاد یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں اور صبر کریں، اور یہ دیکھیں کہ صالحین جو اس دنیا میں آئے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو ان میں سے کم از کم 60% صالحین سے مراد ہے مقربین، اولیاء اعظام، صحابہ کرام اور ائمہ حضرات محدثین۔ یہ جو صالحین تھے مقربین، ان میں 60% ایسے تھے کہ جن کے پاس فقط کفایت کی روزی تھی، فقط کفایت کی روزی تھی۔ وہ شخص یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح من اسلم، قد افلح من اسلم، کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو کفایت کی روزی عطا فرمائی۔ کفایت کی روزی سے مراد کیا کہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، اس نے کسی کے سامنے سوال نہیں کیا،
اس کی اللہ تعالیٰ نے ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، کفایت کی روزی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیخ وہ کرسی لاؤ شیخ کے لیے، اندر کرسی لے، تو کفایت کی جو روزی ہے وہ اللہ جل شانہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا، آپ سارے ان میں سے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے تضاد دیکھیے گا کہ ہندوستان کے اندر 70 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور دنیا میں اربوں لوگوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد کفایت کی روزی، شیخ آپ کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، آپ آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے۔ کفایت کی روزی کہ جس سے اس کی ساری بنیادی السلام علیکم، جس سے اس کی ساری ضرورتیں جو ہے نا عافیت کے ساتھ بغیر کسی سوال کرنے سے پوری ہو جائیں۔ اب یہ جو کفایت کی روزی ہے نا، اس میں میں ایک دو الفاظ کہوں گا۔ اب دیکھیے، ایک ہوتی ہے بنیادی ضرورت، ایک ہوتی ہے بنیادی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے خواہش۔ تو بنیادی ضرورتیں بڑی کم ہوتی ہیں، اور خواہشیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک ہوتی ہے بیسک نیڈ، اور ایک ہوتی ہے بیسک نیڈ، ایک ہوتی ہے ایمبیشن، ڈیزائر۔ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیزائر اینڈ ایمبیشنز، ڈیزائر اینڈ ایمبیشنز یعنی خواہشات، اس کی کوئی حد نہیں۔ اے ابن آدم، تو اپنے دل و دماغ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، ورنہ تیری جو ڈیزائر اینڈ ایمبیشنز ہیں اگر وہ ختم نہ آئیں تو پھر میدانوں میں تیرے تفکرات پھرتے رہیں گے، تو پتہ نہیں کس کس میدان میں پھرتا رہے گا۔ اب ڈیزائر اور ایمبیشنز کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھنا، ڈیزائر یہ ہے کہ دیکھو، ایک آدمی نے موٹر سائیکل سے وہ لے لی، چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے سوزوکی، تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ جی میں کرولا لینا چاہتا ہوں، نہیں کرولا لینا چاہتا ہوں، ٹوئیٹا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ دیکھیے، تو سواری ہے، اور سواری تو یہاں تک ہے کہ 10 کروڑ تک چلی گئی ہوئی ہے، ایسی ایسی سواریاں ہیں کہ ہاں جی۔ اب کل مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے رولکس، ہاں رولکس گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت مجھے کل ہی پتہ لگا کہ رولکس گھڑی نا وہ کمپنی سے نا 2 طرح کی بناتی ہے۔ ایک تو حضرت رولکس گھڑی پوری دنیا میں 10,000 بنتی ہیں، وہ تو پھر آپ اس کی کاسٹ 10 کروڑ ہے۔ یہ جو 10 کروڑ کی رولکس ہے، کمپنی 10,000 سے زیادہ نہیں بناتی، اور یہ بھی جناب بادشاہوں کے پاس، تاجروں کے پاس۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بھی مجھے پتہ ہے، لڑکے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ یونیورسٹی کے لڑکے کہنے لگے کہ ایک رولکس بنائی جاتی ہے 3 یا 4، پوری دنیا میں وہ 3-4 ہوتی ہیں، پوری دنیا میں وہ 3-4 ہوتی ہیں، یہ مجھے کل بتایا۔ اچھا، میں نے کہا یہ ہوتا کیا ہے اس میں؟ کہتے ہیں کوئی برانڈیڈ ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر ڈائمنڈز کے جولز ہوتے ہیں، کوئی گولڈ پلیٹڈ وغیرہ وغیرہ، اب پتہ نہیں کس طرح 10 کروڑ، میرا مطلب تھا اتنے ایریے کو 10 کروڑ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اچھا، بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ وہ 2 یا 3 بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا فار ایگزامپل، انہوں نے کہا جی ایک وہ پرنس سلمان کے پاس ہے، اور ایک ہمارے جی دے دیں، ایک ہمارے بھی تو پرنس ہے نا، ہمارے ہاں بھی تو پرنس ہوتے ہیں، تو ایک پاکستان کے پرنس کے پاس ہے اور ایک اور کے پاس ہے، بس پوری دنیا میں 3۔ اچھا حضرت، میں نے یہ پوچھا کہ صرف یار مجھے بھی بتا دو، سمجھا دو، ہو سکتا ہے میں بھی اس کی تمنا کر لوں۔ وہ کیا کہ جب یہ بازو پہ آئے گی تو ہوگا کیا؟ دیکھو نا حضرت،
کسی آدمی کی، اب میں مذاق کر رہا ہوں حضرت، کہ کسی آدمی کی بیگم بوڑھی ہو تو اس کو کوئی جوان لڑکے سے شادی کر دیں تو اس کو تو فائدہ ہوگا نا حضرت. کسی آدمی کی بیگم ذرا تھوڑی سی کالی ہو تو اس کو بہت ہی کوئی خوبصورت کالیاں ویسے ایسے نہ سمجھنا، کالیاں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. جی کالیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جب دل کو لگ جائیں تو وہی خوبصورت ہے جو تیرے دل پہ قبضہ کر لے. حضرت میں ایک مثال دے رہا ہوں، مفتی ہے نا، کہ دیکھیں نا، میں نے کہا یار ادھر گھڑی جو آئے گی تو لگے گی تو ہوگا کیا، مزہ کیا آئے گا. دیکھو حضرت آپ سمجھ گئے نا کہ بیگم ذرا خوبصورت ہو جائے گی تو اس کی لذت بڑھ جائے گی. حضرت گاڑی یہ جو رولیکس لگے گی ادھر، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یا پھر میں کچھ سمجھائے. تو پتہ ہے حضرت اس نے مجھے کیا کہا، تین نوجوان تھے، ان نے کہا یہ اس طرح دکھانے کے لیے ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار اس دکھانے سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا شخص ہے. اچھا پھر ایک دوسرا اور بولا، حضرت دوسرا اور بولا، دوسرے نے یہ بات کہی کہ یہ اس طرح ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے بارے میں معلومات ہے کہ یہ جو 3 رولکس ہیں 3 بندوں کے پاس ہیں، ایک پاکستان کے شہزادے کے پاس، اور ایک عرب کے شہزادے کے پاس، اور ایک کوئی شہزادہ جو وہ ہے چارلس، اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ اس طرح وہ بنائے جاتے. اب دیکھو بیٹا، یہ ڈیزائرز اور ایمبیشنز ہیں، یہ تمہاری خواہشات ہیں. اور حضرت آپ بتائیں اس خواہش کا کیا، حضرت آپ کی اس گھڑی میں ٹائم ٹھیک آتا ہے. اچھا اگر آپ اس کو بڑھا دیں، اس میں سونے کے پلیٹس لگا دیں تو آپ کی نمازوں میں فضیلت بڑھ جائے گی. حضرت آپ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں نا، یہ 100% کام کرتی ہے نا. حضرت یہ بات، شیخ میں نے الفجر خریدی، شیخ میں نے 400 ریال کے الفجر خریدی، اور یقین جانیے گا اس کا ٹائم میں نے مسجد نبی شریف اور بیت اللہ شریف کی گھڑیوں سے اگر 1 منٹ میں بھی فرق پڑا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہے ضرورت. تو دیکھو 400 ریال کو حضرت اس وقت 35 کا ریال تھا، کتنا ہوا 400 15,000 کی گھڑی. حضرت 15,000 کی گھڑی جو ہے وہ پورے کا پورا کام کر لیتی ہے، اور ایک جو ہے نا گھڑی سیکنڈ نہیں اوپر کرتی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آپ اب حضرت برونائی کی وفات پا گئے ہیں، وفات شاید پا گئے. 1900 گاڑیاں تھیں، 1900. حضرت آپ کا خیال ہے دیکھو لے سزوکی چمچی جی صابندانی ہوئے گی، دیکھو کیا گاڑیاں اس نے رکھی ہوں گی. تو بیٹا میں کلام یہ کر رہا تھا کہ ضرورت تو ہے بڑی مختصر. اور اچھا اب دیکھیں، جیسے میں آپ کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں، جیسے آپ ڈیزائرز، جیسے آپ خواہشات کو بڑھاتے چلے جائیں تو عام الفجر سے رولکس تک پہنچ جاتے ہیں. ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت بنیادی ضرورتوں کو کم کرتے چلے جائیں تو پھر یہ بھی حال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طرح دونوں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی زائد ہے، تو انہوں نے اس کو بھی نہ چھوڑ دیا. شک میں جماعت میں نکلا تو انہوں نے مجھے امیر بنا دیا. کراچی میں تھے ہم، تو ایک نوجوان آیا، رات میں سو رہا تھا، اس نے مجھے یہاں پکڑ کے جگایا. تو کسی نے کہا تھا کہ بھئی اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تم ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لینا جماعت میں. اس نے کہا حضرت میرے پاس سرانہ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا کہاں گیا؟ کہتے جو نہیں ہے سرانہ. لو جی حضرت میں نے اپنا سرانہ نکال کے اس کو دے دیا. شیخ اب میں کیسے لیٹوں، گردن یوں فلاں یوں. اچھا تھوڑی دیر بعد میرے دل میں آئی بات کہ یہ جو دائیں ہاتھ کا جو ہے نا، یہ اس کو میں سرانہ بنا کے سو جاؤں. حضرت 1 گھنٹہ تک نہ مجھے نیند آئی، اور 1 گھنٹے بعد یہ ایسا سرانہ بنا کہ میں اس کے اوپر میٹھی نیند لے کے سو رہا تھا. اس نے کہا سرانہ واپس کروں. میں نے کہا نہیں، مجھے نیچرل سرانہ مل گیا، اگلی رات میں میں اسی سرانے پر لیٹ جاؤں گا. تو اس طرح سے اس کو سرانہ بنا کر تو اللہ جل شانہ نے انسان میں اس کو کہتے ہیں ایڈاپٹیشن، کہ اس کے اندر ایڈاپٹ کرنے کی اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اس بازو نے میرا سرانہ بنا دیا، اور میں 2-3 گھنٹے آرام سے گہری نیند پہ چلا گیا اس سرانے کے ساتھ. صبح لوگ اٹھے کہیں گے آپ کا سرانہ. میں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتانا تھا کہ دنیا گزارنا کتنی آسان ہے، اور یہ کہ انسان کی ضرورت کتنی کم ہے. تو شیخ
یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دو تین چیزیں کہ مال کے ہونے پر نہ تو کوئی تفاخر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال کے نہ ہونے پر نہ کوئی پریشان ہونا چاہیے اور نہ کوئی مہنگائی سے پریشان ہونا چاہیے. تیسری بات کہ جس حال میں اللہ جل شانہ نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں اللہ سے راضی ہو جائے. چوتھی بات جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا 50,000 روپیہ سالانہ مہینے کا خرچہ، اب مہنگائی ہو گئی، اب وہ چیزیں 80,000 میں آتی ہیں. تو شیخ ایسی بات ہے کہ اس میں سے نا 2-4 چیزیں نکال دیں. میں نے کہا کہ یہ جو میں نے سوچ رہا تھا تو اس نے کہا جی ہانڈی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. تو میں نے سوچنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار بتاؤ، یہ کہتے جی ٹماٹر بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. میں نے کہا یار بتاؤ، اب پتہ نہیں آپ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ ٹماٹر اگر نکال دیے جائیں تو کیا ہانڈی پک جائے گی؟ اس نے کہا جی ہانڈی پک جائے گی. اچھا میں نے کہا ٹماٹر نکالنے سے صحت کو نقصان کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل کوئی نقصان نہیں ہوگا. بس بعض ڈاکٹرز گردے کے مریض میں ڈاکٹر بھی اور اطباء بھی، شیخ اطباء اور ڈاکٹر دونوں گردے کے مریض میں ٹماٹر بند کر دیتے ہیں. اچھا اب میں نے کہا اگر ٹماٹر پتہ نہیں 110 روپے کلو ہیں یا جتنے بھی ہیں، اگر آپ ایسے بھی کر لو کہ مثال کے طور پہ وہ ٹماٹر جو تم 10 دن استعمال کرتے ہو وہ تم 30 دن استعمال کر لو. مثال کے طور پہ ایک شکل ہے کہ تم ٹماٹر جو ہے تمہارے 4 کلو لگتے تھے تو وہ ٹماٹر تم 2 کلو میں 30 دن کا گزارا کر کے ٹماٹر تھوڑے ڈال دو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر تم ٹماٹر نکال دو تو پھر کیا ہے؟ اچھا اب دیکھیں ویجیٹیرینز جو ہیں سارا سال گوشت نہیں کھاتے. آپ کو پتہ نا دنیا میں ایک قوم ہے جو سارا سال گوشت نہیں کھاتی اور ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں آتی، صرف بزدلی آتی ہے، بیماری نہیں آتی. بزدلی آتی ہے، بیماری نہیں آتی. ہاں مسلمان ذرا ہوتے ہیں نا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بھینس کا اور کھانگڑ بھینس کا گوشت ہے اس کے تو قریب نہ جانا، لیکن چھوٹا جو کوئی جانور ہو اس کا گوشت خوب کھا لینا. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم ادھر جاؤ؟ اور یہ کہ کبھی کبھی دیسی مرغی ذبح کر کے کھا لو اور برائلر کے تو قریب بھی نہ ہو. اور اس کے بعد ہے کہ اگر بہت مسئلہ ہو تو آپ پتہ نہیں وہ ٹارلنگٹن مارکیٹ ہے آج بھی، ادھر نہ مل جائیں گے ایک کبوتر، تو یار مہینے میں ایک کبوتر کھا لو. آپ جوان آدمی ہیں، وہ میرے خیال میں ایک 15 دن کے لیے کافی ہوگا. آدھا کبوتر 15 دن میں کھاؤ اور آدھا کبوتر کھاؤ. تو زندگی کو آسان بناؤ. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کالے چنے اس قدر اللہ جل شانہ نے ان کے اندر صفات رکھی ہیں. حضرت ایک طبیب نے کہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی میں اپنی جوانی کیسے قائم کر رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ کالے چنے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو تم استعمال کرو. اب کالے چنے تو بہرحال کتنے جیسے بھی ہوں اس کو کر لو. اچھا اس کے بعد حضرت ہمارے ہاں کھانے کو پجا جاتا ہے کہ اس کے اندر گھی ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو مرغن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صحابہ کا کھانا ایسا تھا، یہ ہندوؤں کا کھانا ایسا تھا. تو زیادہ اس کے اندر مسالے نہ ڈالو اور کھانے کو سادہ رکھو اور اپنے کھانے کو اپنے رینج میں لے آؤ. ٹھیک ہے؟ تو سچ پوچھئے اگر آپ اللہ سے راضی رہنے کی عادت ڈالیں تو آج بھی جو مال آپ کے پاس ہے اس میں اپنی زندگی کو گزار کے اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. تو ایک تو مہنگائی کا شکوہ نہ کریں، ایک غربت کا ذکر نہ کریں. اور ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اپنا حال لوگوں کو نہ بتائیں. اپنا حال لوگوں کو نہ بتائیں، اپنا حال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور تیسری بات ہے کہ ایک چیز ہے کہ کہرے سجن گاہ کا مطلب ڈاکٹر صاحب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہیں گے سیلڈم، ناٹ آلویز، کبھی کبھی. گہرے سجن
یہ مسائل اور مشقتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سخت احوال، یہ دیز آر سیلڈم، ریئر، ناٹ آلویز، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور لطف سجن، واہ واہ، دیکھو بیٹا تمہیں بخار تمہیں 6 مہینے میں کتنی دفعہ بخار ہوا تھا؟ 3 دن، تو باقی جو 180 دن تھے اس میں 177 ڈیز تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تمہیں سر درد کتنی دیر ہوئی تھی؟ 6 گھنٹے 6 مہینوں میں، اور جو باقی تمہیں سر درد وہ ٹھیک ہے۔ تمہیں نیند آئی تھی، تمہیں بستر ملا تھا، تمہیں عزتیں ملی تھی، تمہیں گھر ملا تھا، تم بے گھر نہیں تھے۔ تو کہرے سجن گاہ گاہ، اور لطف سجن واہ واہ نہیں، لطف سجن دم بدم، یعنی لطف سجن دم بدم مطلب تمہارے ساتھ ہمیشہ آسانیاں چلتی ہیں۔ ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، ان دونوں کنڈیشنز کے اندر واہ واہی ہے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے۔ وہ حضرت، جب آپ کو معلوم ہے حضرت یہ جو بہاؤالدین زکریہ تھے، ایک شعر پہ ان کی جان نکل گئی تھی، آپ کتاب میں لکھا حضرت ذرا بتانا، تو رہے سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ حضرت جب وہ سما تھا نا، ہاں جی، نشوت نصیب دشمن تو خنجر آزمائی، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ حضرت جس وقت وہ قوال کا لفظ تو نہیں ہے، یہ سما ہوتا تھا، وہ سما ہوتا تھا، تو جب پڑھنے والے نے اشعار پڑھے تو بہاؤالدین زکریہ نے چیخ ماری اور وفات پا گیا۔ وہ برداشت نہ کر سکے اللہ کی محبت اور عشق کی یہ کیفیت۔ تو پلیز آپ بھی تو مہنگائی کا تذکرہ نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے یار میں کوئی، بہرحال آج کل تو دونوں ہی پریشان ہیں، حکومت بھی پریشان ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ تو ایک میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی، اگلی بات تو پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے، کہ جتنی دعا پاکستان کے لیے ہو سکے کر ڈالو، بس جتنی دعا پاکستان کے لیے ہو سکے کر ڈالو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہمیں عزتیں دی ہیں، ہمارا نیوکلیئر ویپنز، ہماری یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں اعزاز دی ہیں، اللہ ان کو قائم رکھے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں دشمنوں کے نرغے سے بچائے اور کفار کی سازشوں سے بچائے۔ اچھا، اب میں نے ایک بات کے بعد اپنی بات ختم کرنی، جو کہ میری ابتدا میں یہ بات میرے ذہن میں تھی یہ بات، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتانی۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اختیاری فقر کو سلیکٹ کیا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا فقر خدا معاف فرمائے ہمیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ غربت اور پاورٹی اور تنگ دستی اور مہنگائی سے بالکل نہ ڈرو، اور اللہ سے راضی رہو، اور بنیادی نیڈز کے اوپر چلو جو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اور لگژریز کا مطلب ہے کہ تعیش کو چھوڑ دو۔ اور مسلمان ایک شیخ کہتے تھے کہ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ تو زمین کی زینت تو پرہیزگاروں سے ہے، اور اللہ جل شانہ کے جو بندے نیک اور صالح ہوتے ہیں وہ عیاش نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے عیاش نہیں ہوتے۔ اچھا، اب میں جو آپ کو آخری بات، میرا سمجھے کہ اس کا جو ایک کہتے ہیں نا ایک چیز کی جو کلائمیکس ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ شیخ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ بیٹا اس بات کو سنو پلیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اپنے لیے کیا پسند فرماتے ہیں؟ یا اللہ مجھے مساکین میں زندہ رکھنا، اور مجھے میرا حشر مساکین کے زمرے میں کرنا، فی زمرۃ المساکین، میرا حشر۔ اور فرمایا کہ مجھے مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جو لگژری اور جو خواہشات نفسانیہ میں مبتلا نہیں ہوتے، جناب ان کی ضرورتیں ان کے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور وہ اپنی ضرورتوں کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، ان کی خواہشات ان کے دل کے اندر دبی رہ جاتی ہیں اور وہ ان خواہشات کا اظہار اپنی زبان سے بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ جل شان ان کو جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں وہ اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔
اور اپنے رب سے ذکر اور مناجات سے اور تعلق مع اللہ سے ان احوال کو برداشت کرنے کی، یعنی جو روحانیت ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسکنت کو پسند کیا ہے۔ حضور نے اپنے لیے امارت کو پسند نہیں کیا، حضور نے اپنے لیے امارت کو پسند نہیں کیا، حضور نے اپنے کے لیے مسکنت کو پسند کیا ہے۔ تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کی دعا کی کہ اللہ مجھے مساکین میں زندہ رکھ، تو دیکھو میری بات سنو کہ جن کی ضرورتیں پورا نہیں ہوتی اور جو غریب ہوتے ہیں اور جو تنگ دستی کے ہاتھوں یعنی اپنی پوری بنیادی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے اور بعض اوقات بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ مساکین ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کسی کو امارت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، لیکن مسکنت کی وجہ سے، اس کی مسکینی کی وجہ سے اس کو پسند کر لیتے ہیں کہ روز قیامت اس کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت آسان ہوگا۔ جتنا اللہ تمہیں دیں گے اتنا ثواب ہوگا، اور جتنا تمہارے پاس کم مال پیسہ ہوگا اتنا ثواب کم ہوگا۔ تو میری آج کی اس میں میسیج لیور ہو رہا ہے کہ اللہ سے راضی رہنے کا طریقہ سیکھو، اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں رہو، مہنگائی کا تذکرہ نہ کرو، اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرو، اور گھر میں خرچ کرنے کا سلیقہ بھی سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ جو احباب اس میں مجلس ذکر میں چل کر آئے ہیں، ہر قدم پر اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ یا اللہ ان کا چل کر آنا، ان کے قدموں کا چلنا، تیری جانب چلتے ہیں اللہ، تیرے ذکر اللہ، تیرے دین کی بات اللہ، ان کا رخ آخرت کی طرف اللہ، ان کی اس خصلت اور اس کیفیت کے پیش نظر ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ مقبول بندوں میں شامل فرما۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے. جزا اللہ خیرا.